تو چلیے آج ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکلتے ہیں۔ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں بلکہ پورے 70,000 سال کا سفر۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہماری نسل یعنی ہومو سیپینز ایک معمولی سے جانور سے اس سیارے کی حاکم کیسے بن بیٹھی۔ اور یہ ساری کہانی یووال نوآ ہراری کی مشہور زمانہ کتاب سیپینز سے لی گئی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، 70,000 سال پہلے ہومو سیپینز کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، ہم بس ایک اور جانور تھے۔ تو یہ کہانی اسی سفر کی ہے کہ ہم اس سیارے کے مالک کیسے بنے۔ ہماری شروعات تو بہت ہی معمولی تھی، لیکن جو کہانی بنی وہ واقعی غیر معمولی ہے۔ اچھا، اپنی کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا پڑے گا، بہت پیچھے۔ کائنات کے کیلنڈر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، بگ بینگ ہوا، پھر اربوں سال بعد زندگی شروع ہوئی، اور پھر کہیں جا کر ہم آئے۔ سچ تو یہ ہے کہ کائنات کی اتنی لمبی تاریخ میں ہماری پوری کہانی ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ تو کہانی کا آغاز کچھ یوں ہے۔ لاکھوں سال تک ہم یعنی سیپینز کوئی خاص مخلوق نہیں تھے۔ ہم تو فوڈ چین میں کہیں بیچ میں پھنسے ہوئے تھے، مطلب ہم سے بڑے جانور ہمیں کھا جاتے تھے اور ہم چھوٹے جانوروں کا یا پھر بچا کھچا شکار کر کے گزارا کرتے تھے۔ ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہم نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور سیدھا فوڈ چین کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ اور یہ سب اتنی جلدی ہوا، اتنی تیزی سے کہ نہ تو قدرت اس کے لیے تیار تھی اور سچ پوچھیں تو نہ ہی ہم خود۔ اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ایک بے چینی اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ مثال دی گئی ہے، جیسے کسی بنانا ریپبلک کا ڈکٹیٹر جو ہر وقت اپنی کرسی کے لیے پریشان رہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب بدلا کیسے؟ وہ کون سا لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا؟ یہ کہانی ہے تقریباً 70,000 سال پہلے کی، جب ایک اتفاقی جینیاتی تبدیلی ہوئی، ایک میوٹیشن جس نے ہمارے دماغ کے اندر کی تاروں کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور اس تبدیلی نے ہمیں ایک ایسی چیز دی جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھی، ایک بالکل نئی انقلابی زبان۔ اب یہ زبان کوئی عام زبان نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ شیر آ رہا ہے، بھاگو۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ ہم ایسی چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے تھے جو اصل میں ہے ہی نہیں، یعنی تصوراتی چیزیں، جیسے کہ قوم، پیسہ، کمپنیاں یا انسانی حقوق۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ کہانیاں ہیں جن پر ہم سب مل کر یقین کرتے ہیں، اور یہی وہ افسانوی گوند ہے جس نے لاکھوں کروڑوں اجنبیوں کو جوڑ دیا اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے قابل بنایا۔ تو اس نئے سافٹ ویئر اپ گریڈ نے ہمیں وہ طاقت دی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اب ہم مل کر بڑے بڑے منصوبے بنا سکتے تھے، 100-150 سے بھی بڑے گروہوں میں رہ سکتے تھے، اور سب سے بڑھ کر لاکھوں اجنبی ایک مشترکہ کہانی پر یقین کر کے ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے تھے۔ اور اسی ناقابل یقین طاقت کی وجہ سے ہم نے اپنی ہی جیسی دوسری انسانی نسلوں جیسے نیانڈرتھالز کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا، علمی انقلاب کے بعد آتا ہے تاریخ کا دوسرا بڑا موڑ، زرعی انقلاب۔ یہ تقریباً 12,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے ہماری زندگی کا ڈھنگ تو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، لیکن کیا یہ تبدیلی واقعی بہتر تھی؟ اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور یہاں ہراری ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زرعی انقلاب تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گندم کو پالتو بنایا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ گندم نے ہمیں پالتو بنا لیا۔ تو زندگی کیسی ہو گئی؟ ذرا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک شکاری جمع کرنے والا طرح طرح کی چیزیں کھاتا تھا، اس کا کام بھی دلچسپ تھا، لیکن جب ہم کسان بنے تو ہماری خوراک چند فصلوں تک محدود ہو گئی، کام بے انتہا مشکل اور بورنگ ہو گیا، اور ہم بیماریوں کا بھی زیادہ شکار ہونے لگے۔ ہاں، کل ملا کر خوراک تو بڑھ گئی، لیکن ایک عام انسان کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گئی۔ اور اس انقلاب کا اثر آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ آج بھی دنیا بھر میں ہماری 90% سے زیادہ کیلوریز صرف ان چند پودوں سے آتی ہیں، جیسے گندم، چاول، مکئی، جنہیں ہمارے پرکھوں نے ہزاروں سال پہلے کاشت کرنا شروع کیا تھا۔ اچھا، زراعت کی وجہ سے آبادی بڑھی، گاؤں شہر بنے اور شہر سلطنتوں میں بدل گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑ کر رکھا جائے۔ اس کے لیے ہمیں اور بھی بڑی کہانیوں اور تصوراتی نظاموں کی ضرورت پڑی۔ اور یہاں تاریخ میں 3 بڑی طاقتیں سامنے آتی ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کو ایک لڑی میں پرونے کا کام شروع کیا۔ وہ کیا تھیں؟ پیسہ، سلطنتیں اور عالمگیر مذاہب۔
انہی کی وجہ سے پہلی بار انسانوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم سب ایک ہی عالمی نظام کا حصہ ہیں۔ خاص طور پر پیسے کی طاقت کو دیکھیں۔ یہ وہ واحد کہانی ہے، وہ واحد اعتماد کا نظام ہے جس پر تقریباً ہر انسان یقین کرتا ہے، چاہے اس کا مذہب، قوم یا ثقافت کچھ بھی ہو۔ تو ان تینوں چیزوں نے، پیسے، سلطنتوں اور مذاہب نے مل کر الگ الگ تہذیبوں کو جوڑا اور اس گلوبل دنیا کی بنیاد ڈالی جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے دھماکہ خیز انقلاب پر، سائنسی انقلاب۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں، صرف 500 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اس نے ہمیں وہ طاقت دی جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہی طاقت ہمارے آج کے دور کی پہچان ہے۔ سائنسی انقلاب کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے خیال پر تھی، اور وہ خیال تھا اگنورامس، یعنی ہم نہیں جانتے۔ پہلی بار انسانیت نے یہ کھلے دل سے تسلیم کیا کہ ہمیں سب کچھ نہیں پتا، اور یہی اپنی لا علمی کا اعتراف تھا جس نے ہمیں نئے علم کی تلاش میں لگا دیا، پرانی کتابوں اور روایات سے زیادہ مشاہدے اور تجربے کو اہمیت دی۔ اور پھر پچھلے 500 سالوں میں 3 چیزوں کا ایک زبردست گٹھ جوڑ بنا: سائنس، سلطنت اور سرمایہ داری۔ یہ ایک ایسا انجن بن گیا جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ سائنس نئی ٹیکنالوجی اور طاقت دیتی، سلطنتیں اس طاقت کو استعمال کر کے دنیا بھر میں پھیلتی اور نئے وسائل حاصل کرتی، اور سرمایہ داری اس پورے کھیل کے لیے پیسہ فراہم کرتی۔ یہ ایک دوسرے کو طاقت دینے والا ایک نہ ختم ہونے والا چکر تھا۔ اور اس انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب پہلا ایٹم بم کا دھماکہ ہوا تو اس کے خالق رابرٹ اوپن ہائمر کے منہ سے نکلا، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیاؤں کو تباہ کرنے والا۔ اور یہی اس انقلاب کا سب سے بڑا سچ تھا۔ انسان نے پہلی بار اپنی ہی کہانی کو، اپنی ہی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی طاقت حاصل کر لی تھی۔ تو یہ سفر ہمیں آج کے دور میں لے آیا ہے، جہاں ہم یعنی ہومو سیپینز ایک بالکل نئی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ اب ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے خود اپنی حیاتیاتی حدود کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو چیزیں کل تک سائنس فکشن لگتی تھیں، آج حقیقت بن رہی ہیں۔ بائیونک ہاتھ، آنکھوں کے امپلانٹس جو بینائی لوٹا دیں، یہاں تک کہ ایسی مشینیں جنہیں صرف سوچ کی طاقت سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور مشین ایک دوسرے میں ضم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور آگے کیا ہو سکتا ہے؟ تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں انسانی دماغ براہ راست کمپیوٹرز سے یا ایک دوسرے کے دماغ سے جڑ جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں کون ہوں؟ میری شناخت کیا ہے؟ میرا شعور کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے معنی ہی بدل جائیں گے۔ یہ تبدیلیاں اتنی بڑی، اتنی گہری ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارے بعد آنے والی نسلیں انسانی نہ ہو، کم از کم ویسے انسان نہیں جیسے ہم آج خود کو سمجھتے ہیں، وہ شاید ایک بالکل نئی قسم کا وجود ہوں۔ اور یہیں پر کتاب ہمیں ایک آخری اور سب سے بڑے سوال کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں اب تخلیق اور تباہی دونوں کی خدائی طاقتیں آ رہی ہیں۔ ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ ہم کیا بن سکتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔